ایران کا ایٹمی تنازع. دیکھیں جی، ایران ایک اسلامی ملک ہے اور ایران جو ہے پہلا ملک ہے جس نے پاکستان جب بنا تو اس کو تسلیم کیا. اب 1979 میں یہاں خمینی ان کا لیڈر تھا، اس کی قیادت میں یہاں پہ اسلامی انقلاب آیا تھا. اب جب یہ 1979 میں یہاں انقلاب آیا تو مغربی دنیا جو تھی، اچھا، تو اب یہ مغربی دنیا اس کے مخالف ہوئی. اب آج کل یعنی اس کا جو مسئلہ ہے ایران کا ایٹمی تنازع یہ ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں یہ ایران جو ہے یہ اسرائیل کے قریب ہے، اور اسرائیل جو ہے یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے جو بالکل اسلامی ملکوں کے سنٹر میں قائم کی گئی ہے. اس کو مغربی دنیا، امریکہ اور سب اس کے اتحادی ہیں. اب ایران اگر آگے بڑھتا ہے، آگے ترقی کرتا ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی آتی ہے تو اسرائیل کو خطرہ ہے. اور دنیا کا یہ پلان ہے کہ گریٹر اسرائیل ایک ریاست ہوگی اور وہ بہت بڑا اس کا نقشہ بہرحال بنا ہوا ہے. وہ ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے. آج ہم یعنی امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ ایران بڑے پیمانے پر یورینیم افزودہ کرتا ہے. اب یورینیم ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہے اور ایٹم بم ایک تباہی ہے. تو اب اس نے کہا یہ افزودہ کر رہا ہے، جبکہ ایران کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں پرامن مقاصد کے لیے ہم یورینیم کی افزودہ کرتے ہیں، اس سے ہم بجلی بناتے ہیں، پرامن مقاصد کے لیے ہم کرتے ہیں. اور ایران نے NPT کے ساتھ معاہدہ بھی، نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کو کہتے ہیں. یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے یعنی ایٹمی اسلحہ نہیں بنائے گا، البتہ پرامن مقاصد کے لیے وہ اسلحہ یہ یورینیم افزودہ کر سکتا ہے. ایران نے اس پہ اتحاد کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کے مطابق ایران پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کر سکتا ہے. ایران اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. اب اس وجہ سے مغربی دنیا اور امریکہ اس کے مخالف ہیں. ایران پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے. اب ہم موجودہ حالات دیکھتے ہیں. دیکھیں جی، یہ ایران کا جو مسئلہ ہے آج کا نہیں ہے، شروع سے ہی مغربی دنیا جب یہاں انقلاب آیا تو مغربی دنیا اور اسی طریقے سے امریکہ اس کا مخالف چلا آ رہا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان کئی بار مذاکرات ہوئے اور 2009 میں بھی مذاکرات ہوئے، ابھی حال ہی میں مذاکرات ہوئے، مگر اکثر یہ ناکام ہو گئے. امریکہ اور باقی دنیا نے ایران پر الزامات لگا کر اقتصادی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ایران کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ پاکستان جو ہے ایران گیس پائپ لائن منصوبہ تھا، اسی طرح ایران سے پاکستان نے بجلی لینی تھی، وہ بھی انٹرنیشنل پریشر اور امریکہ کی وجہ سے وہ معاہدے نہیں ہو سکے. ایران کے اثاثے انہوں نے منجمد کر دیے. تمام دنیا کے بینکوں سے کہا ہے ایران کے ساتھ کوئی لین دین نہ کریں. ایران کی کرنسی انتہائی نیچے چلی گئی، یعنی ایک پاکستانی روپیہ پتہ نہیں ادھر کتنے ہزار روپے کا ہے. انسانی حقوق کا بہانہ بنا کر بھی ایران کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. ابھی دیکھیں ایک لڑکی وہاں پہ قتل ہوا ہے، تو اس وجہ سے امریکہ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، ایران میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو نام نہاد باقی کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں، فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، باقی دنیا میں مر رہے ہیں، ان کا کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پہ یہ مظاہرے کرا رہے ہیں. روس اور یوکرائن کی جو جنگ ابھی جاری ہے، اس وجہ سے ایران روس کا حمایتی ہے، اور یہ روس جو ہے اور ایران کے درمیان کافی قریبی تعلقات ہیں. امریکہ نے ایران کو تنہا کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ بھائی یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، ایران کے ساتھ بیٹھا جائے، اس پہ پابندیاں ختم کی جائیں، تب مسئلے کا حل ہوتا ہے. تو یہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کی وجہ سے پوری دنیا میں مسائل بنے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ ہم نے ابھی پڑھا، ایران کا ایٹمی تنازع. اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے، اس کا تو ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. لیکن ویسے اس ملک پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہاں پہ حالات کافی خراب کیے ہوئے ہیں. لیکن ایران ایک بڑا خوددار ملک ہے. آپ دیکھیں گے کہ عنقریب یہ پابندیوں کے باوجود آگے بڑھے گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب کسی قوم میں خودداری آتی ہے نا تو وہ اپنے حالات ٹھیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کو ہمارا یہی ٹاپک تھا، میں نے آپ کو مختصراً